شجرہ قبیلہ بنی رباب کا ایک اہم سردار تھا۔ جنگ صفین کے بعد جب خارجیوں کا گروہ پیدا ہوا تو شجرہ اس میں شامل ہو گیا۔ اس کے بیٹے اور بیٹی نے بھی خارجی عقیدہ اختیار کر لیا۔ شجرہ کی جوان بیٹی قطامہ اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ کوفہ اور اطراف کوفہ کے کتنے ہی جوان اس کے خواہشمند تھے، لیکن یہ مغرور حسینہ کسی کو منہ نہ لگاتی تھی۔ بڑے بڑے رئیس زادوں کے پیغام اس نے ٹھکرا دیے تھے۔ اسے اپنے حسن پر بجا طور پر ناز اور غرور تھا، کیونکہ اس جیسی خوبصورت دوشیزہ پورے کوفہ میں کوئی دوسری نہ تھی۔ قطامہ کی اہمیت اس وقت اور بڑھ گئی جب اس کے باپ شجرہ کو سبائیوں کی خفیہ تنظیم کا کوفہ سے ناظم اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ عبداللہ بن سبا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی تنظیم قائم کی ہے تو وہ فوراً مصر گیا اور اس نے عبداللہ بن سبا سے ملاقات کی۔ ابن سبا بھی ایک بار خفیہ طور پر کوفہ آیا تھا۔ اس نے کئی دن تک پوشیدہ طور پر شجرہ کے مکان پر قیام کیا تھا۔ اس قیام کے دوران ابن سبا نے اپنی تنظیم کی ایک شاخ کوفہ میں قائم کی تھی اور شجرہ کو اس کا ناظم بنا دیا تھا۔ ابن سبا نے قطامہ کو دیکھا تو اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ابن سبا یمن کا رہنے والا تھا۔ ہر چند کے یمن کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن قطامہ کو دیکھ کر وہ یمن کی عورتوں کے حسن کو بھول گیا۔ اس نے قطامہ سے گفتگو کی تو اس پر راز کھلا کہ قطامہ اپنے حسن کے علاوہ ذہانت و فطانت کے زیور سے بھی آراستہ ہے۔ بس اس کی دلچسپی قطامہ میں اور بڑھ گئی۔ ابن سبا اس تنظیم کا امام تھا۔ اگر ابن سبا قطامہ کے حصول کی کوشش کرتا تو اسے ناکامی نہ ہوتی۔ قطامہ خود چاہتی تھی کہ اس کا جیون ساتھی کوئی ایسا ہو جس کا دنیا میں نام ہو اور اس کے حسن کی قدر کر سکے، لیکن ابن سبا بڑا مکار اور دور اندیش تھا۔ اس نے قطامہ کے باپ کے سامنے قطامہ کی خوب تعریف کی، پھر اس کی زبان سے ایک دم نکلا، یہ لڑکی دنیا میں کوئی ایسا کام کرے گی جس سے دنیا میں اس کا نام رہے گا۔ پتہ نہیں ابن سبا نے کیا سوچ کر یہ کہا تھا، اس کے ذہن میں یقیناً کوئی بات تھی۔ اس گفتگو کے بعد ابن سبا چلا گیا اور قطامہ کچھ مایوس سی ہو گئی۔ اس کا خیال تھا کہ ابن سبا اسے پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرے گا، لیکن ابن سبا نے اسے مایوس کیا۔ ابن سبا وہ پہلا آدمی تھا جس نے قطامہ سے مل کر بھی اس کی خواہش نہ کی۔ قطامہ کو مایوسی تو ہوئی، لیکن ابن سبا کے اس رویے سے قطامہ کے دل میں ابن سبا کی عزت و وقت اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس نے سوچا ابن سبا واقعی امام ہے۔ اس مایوسی کے باوجود قطامہ نے سوچا کہ ابن سبا کا یہ کہنا کہ اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام ضرور ہوگا جو تاریخ میں درج ہو کر قیامت تک زندہ رہے گا، وہ کام کیا ہو سکتا تھا؟ قطامہ اس بارے میں صرف سوچ ہی سکتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے سے کہ وہ پہلے خارجیوں کا خاتمہ کریں گے، اس کے بعد شام جائیں گے، شجنہ کو بہت دکھ ہوا۔ ابن سبا کا پیروکار اور خارجیوں کی کوفہ کی تنظیم کا ناظم شجنہ تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شام جا کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے جنگ کریں تاکہ خارجی اس سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیں، لیکن اس فیصلے سے شجنہ کے ارادوں پر اوس پڑ گئی۔ شجنہ گھر آیا تو اداس تھا۔ قطامہ نے باپ کو اداس دیکھا تو پوچھا، آپ کو کیا ہوا ابا جان؟ آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ شجنہ نے چاہا کہ وہ ٹال جائے، لیکن اسے قطامہ سے بہت محبت تھی، اپنے بیٹے سے بھی زیادہ۔ بس وہ بات کو ٹال نہ سکا اور افسردگی سے بولا، قطامہ بیٹی، میری فکر مندی کی دو وجوہات ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ بھلے دربار میں قبیلہ طے کے دو آدمیوں نے مجھے قبیلے کی عورتوں کا قاتل ٹھہرایا۔ قطامہ گھبرا گئی۔ اس نے فوراً پوچھا، پھر آپ کیسے بچ گئے؟ علی کے پرستار تو آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے ہوں گے۔ خیال رہے کہ خارجی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام بغیر کسی القاب کے لیا کرتے تھے۔ چنانچہ شجرہ نے جواب دیا، بس قسمت اچھی تھی کہ بچ گیا۔ اگر آج میں دربار میں نہ ہوتا تو عورتوں کے قتل کے الزام میں مجھے قتل کر دیا جاتا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس طرح دربار میں حاضری میرے کام آئی۔ الزام لگانے والوں کی بات کا کسی پر اثر نہ ہوا، حالانکہ جب میں عورتوں کو قتل کر کے فرار ہوا تو میرا سامنا انہی دو آدمیوں سے ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے اچھی طرح پہچان لیا تھا۔ قطامہ نے اطمینان کا سانس لیا، پھر پوچھا، اور آپ کی اداسی کی دوسری وجہ کیا تھی؟
دوسری وجہ یہ کہ علی کا لشکر اب شام جا کر معاویہ سے لڑنے کے بجائے ہم خارجیوں سے مقابلے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ شجرہ نے بیٹی کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ایک سوار نے دربار میں آ کر بتایا کہ صحابی رسول عبداللہ بن خباب، ان کی بیوی اور نومولود بچے کو ہمارے ساتھیوں نے قتل کر دیا ہے۔ لیکن ابا جان، معصوم بچے نے کیا کیا تھا؟ قطامہ نے الجھتے ہوئے کہا، ہمارا مقصد تو بے دین مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے۔ شجرہ نے زہر خند لہجے میں کہا، بیٹی قطامہ، مجھے تیری عقل پر افسوس ہوتا ہے۔ امام عبداللہ بن سبا نے تو تیرے متعلق پیشن گوئی کی ہے کہ تیرا نام تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ جگمگاتا رہے گا، اور تیری نالائقی کی یہ کیفیت ہے کہ تو یہ نہیں جانتی کہ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہی ہوا کرتا ہے۔ معاویہ اور علی دونوں ہم جیسے مسلمانوں کے لیے سانپ ہیں، ان کے ہمدرد اور پیروکار بھی سانپ ہیں۔ ہمیں ان کی پوری نسل کو ختم کرنا ہے۔ عورتوں اور بچوں سے نسل بڑھتی ہے، پھر انہیں کیوں زندہ چھوڑا جائے؟ قطامہ کی سمجھ میں بات کچھ اس طرح آئی کہ انسانی ہمدردی کی جو کرن اس کے ذہن میں تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس نے کہا، لا ریب ابا جان، آپ نے درست فرمایا، ان سب کا خاتمہ ہمارے دین کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ شجرہ نے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، قطامہ، تم خود کو اس کام کے لیے تیار کرو جو تم سے لیا جانا ہے۔ اپنے حوصلے بلند کرو اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے مردانہ وار جدوجہد کرو۔ تھوڑی دیر دونوں خاموش رہے، پھر شجرہ نے کہا، میں اس وقت جسر نہروا جا رہا ہوں تاکہ اپنے امام عبداللہ بن سبا الکوار کو آنے والے خطرے سے آگاہ کروں۔ علی کا لشکر ایک روز میں ادھر جانے والا ہے۔ قطامہ کو گھبراہٹ ہوئی تو اس نے پوچھا، ابا جان، کیا آپ کو یقین ہے کہ جسر نہروا میں میدان کارزار گرم ہوگا؟ کیوں نہیں بیٹی، شجرہ بولا، دعا کر کہ تیرے باپ کو شہادت نصیب ہو، اور خیال رہے کہ اگر میں مارا جاؤں تو گھر میں چوڑیاں پہن کر نہ بیٹھنا، بلکہ امام ابن سبا سے مل کر فرقہ خوارج کے لیے کام کرنا۔ میری روح اس سے خوش ہوگی۔ قطامہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ شاید یہ باپ سے آخری ملاقات ہے۔ قطامہ نے باپ کے سامنے کھانا لا کر رکھا۔ دوسرے آنے والے دو سبائی بھی اس میں شریک ہوئے۔ یہ گھر سبائیوں کا خفیہ اڈا تھا۔ یہاں بڑی بڑی سازشیں تیار ہوتی اور مسلمانوں کے سروں کے فیصلے کیے جاتے۔ شجرہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ بظاہر وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھا، مگر جانتا تھا کہ اگر جسر نہروا میں علی کی ذوالفقار بلند ہو گئی تو خارجیوں کو جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ بس وہ کھانا چھوڑ کر کھڑا ہو گیا، تلوار لگائی، ترکش کاندھے پر لٹکایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر جسر نہروا کی طرف چل پڑا۔ قطامہ باپ کو دروازے تک رخصت کر کے واپس آ گئی اور مہمانوں کی خاطر مدارت پر لگ گئی۔ اس کے یہاں آنے والے مہمان عام طور سے سبائی یا خارجی ہوتے، لیکن ان میں زیادہ تعداد ان نوجوانوں کی ہوتی تھی جو قطامہ کے حسن جہاتاب سے آنکھیں سیکھنے کے متمنی ہوتے تھے۔ اس طرح قطامہ کے گھر روز ایک دو نئے مہمان آتے رہتے۔ قطامہ بھی ان سے بے تکلفی اور بے باکی سے گفتگو کرتی، اور جب سے اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ اسے دنیا میں کوئی اہم کام کرنا ہے، اس وقت سے وہ جوان عمر سبائیوں اور خارجیوں سے زیادہ التفات سے پیش آنے لگی تھی، کیونکہ اسے کوئی پتہ نہیں تھا کہ اسے کس وقت جوانوں کی مدد کی ضرورت پڑ جائے۔ قطامہ کے اس مصلحت آمیز رویے سے آنے والے ہر جوان کو یہ خوش فہمی ہو جاتی تھی کہ قطامہ اسے پسند کرتی ہے۔ اس سے آنے والے نوجوانوں کی شوخیاں اکثر حد اعتدالی سے بڑھ جاتی، مگر قطامہ چہرے پر شکن نہ آنے دیتی، کیونکہ اسے ہر وقت اپنے مستقبل کی فکر رہتی تھی۔ شہیب اور دردان یہ دو خارجی قطامہ کے پرانے عاشق تھے۔ رہنے والے تو اطراف کوفہ کے تھے، لیکن تقدیر آزمائی کے لیے مصر گئے اور عبداللہ بن سبا کی سبائی تنظیم میں شامل ہو کر کئی علماء اسلام کو قتل کر چکے تھے، اس لیے انہیں ابن سبا کا اعتماد حاصل ہو گیا تھا۔ اب یہاں جب جنگ صفین کے بعد خارجیوں نے زور پکڑا تو ابن سبا کے حکم پر یہ کوفہ آئے اور قطامہ کے مہمان ہوئے۔ ان دونوں کو ابن سبا نے اپنے جاسوسوں کے طور پر بھیجا تھا تاکہ وہ خارجیوں کے بارے میں پوری معلومات حاصل کر کے مصر پہنچائے، کیونکہ ابن سبا یہودی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والی ہر تحریک کی پشت پناہی کرتا اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے انہیں زیادہ مضبوط بناتا۔ شہیب اور دردان نے قطامہ کو 2 سال بعد دیکھا تھا۔ بچپن میں وہ ایک معصوم کلی تھی اور کھلنے کے لیے ایک بیتاب غنچہ تھی، چنانچہ یہ دونوں جاسوسی چھوڑ کر قطامہ کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔
یوں تو وہ ہر نوبالغ نوجوان سے التفات کے ساتھ پیش آتی، لیکن ان دونوں پر وہ اس لیے زیادہ مہربان تھی کہ وہ مصر سے آئے تھے اور ابن سبا کے خاص احباب میں سے تھے۔ قطامہ ان دونوں سے گھنٹوں مصر اور ابن سبا کے حالات سنتی اور یہ دونوں مزے لے لے کر بیان کرتے تھے۔ قطامہ کے گھر کوئی مہمان ایک دو روز سے زیادہ نہ ٹھہرتا، مگر ان دونوں کو ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور یہ جانے کا نام نہ لیتے تھے۔ شجنہ خارجیوں کا ایک اہم رکن تھا۔ وہ تمام دن اور رات کے بیشتر حصے میں گھر سے باہر رہتا۔ اس کا بھائی تو خارجیوں کا ایسا شیدائی تھا کہ اس نے گھر آنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت بھی وہ جسر نہرواں پر خارجیوں کے ساتھ خیموں میں مقیم تھا۔ ان حالات میں قطامہ گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اس کی ماں کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر وہ مہمانوں میں آ بیٹھتی۔ اس طرح خالی اوقات میں بڑی دلچسپ محفلیں جمتی، ہنسی مذاق، لطیفہ گوئی، چھیڑ چھاڑ سبھی کچھ ہوتا تھا۔ قطامہ اس قسم کی بےہودگیوں کی عادی ہو چکی تھی، بلکہ اب تو وہ خود نوجوانوں کو شہ دیتی تھی۔ وہ جوانی کے اس دور میں تھی جب لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں چھیڑا جائے اور ان کی تعریف کی جائے۔ قطامہ تھی بھی تعریف کے قابل۔ شجنہ کے باہر جانے کے بعد حسب معمول محفل گرم ہوئی، لیکن خلاف معمول آج قطامہ کچھ بجھی سی تھی۔ شبیب نے اسے خاموش خاموش دیکھا تو چھیڑا، یہ آج چاند پر گرہن کیسا؟ خیریت تو ہے؟ قطامہ نے اپنی بھاری سیاہ پلکوں کو جنبش دی اور ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، شبیب، ہماری زندگیوں کا مقصد محض ہنسی مذاق تو نہیں، ہمارا فرقہ ہم سے کچھ اور بھی امیدیں رکھتا ہے۔ باپ بیٹی میں جو گفتگو ہوئی تھی اس سے دونوں بے خبر تھے۔ انہوں نے ایک ہفتے سے گھر سے قدم نہ نکالا تھا، پھر انہیں حالات کا کیسے علم ہوتا؟ شبیب نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے پوچھا، قطامہ، ہم تمہیں افسردہ نہیں دیکھ سکتے، اگر تمہیں کوئی خاص پریشانی ہے تو ہمیں بتاؤ۔ قطامہ نے شاطرانہ انداز اختیار کیا اور بولی، شبیب، تم خود کو عبداللہ بن سبا کا پیروکار کہتے ہو اور تمہیں ان کی مصاحبت کا فخر بھی حاصل ہے۔ میں اور میرا باپ خود بھی ابن سبا کے معتقد ہیں۔ تم سبائیوں اور ہم خارجیوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ جھوٹے مسلمانوں کو ختم کیا جائے اور سچے مسلمانوں یعنی ہمارے ہاتھوں میں اقتدار آئے۔ اتنا کہہ کر قطامہ خاموش ہو گئی اور دونوں کے چہروں پر اپنی بات کا رد عمل دیکھنے لگی۔ دردان جو اب تک خاموش تھا اس نے زبان کھولی، لیکن ان تمام باتوں کے بیان سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ ہم نے خارجیوں کی کب مخالفت کی ہے؟ ہم کو اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ خارجیوں کی اہم باتوں کا پتہ لگائیں اور پھر فیصلہ کریں کہ ہم ان کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ قطامہ نے پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، دردان، خارجیوں کی اہم باتوں کا پتہ گھر میں بیٹھ کر نہیں لگایا جا سکتا۔ تمہیں کیا علم کہ جسر نہرواں پر کیا ہونے والا ہے؟ تم تو یہاں بیٹھ کر میری باتوں سے دل بہلاتے ہو اور میں مہمان نوازی سے مجبور ہو کر تمہاری خاطر مدارت کرتی ہوں۔ اب تو ان دونوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ شبیب نے بے چینی سے پوچھا، جسر نہرواں پر کیا ہونے والا ہے قطامہ؟ ہمیں بھی صاف صاف بتاؤ۔ قطامہ نے مضبوط آواز میں جواب دیا، جسر نہرواں پر علی اور ہمارے امام عبداللہ بن الکوار کے درمیان میدان کاردار ہوگا۔ ایک طرف بے دین مسلمان اور دوسری طرف خارجی مسلمانوں کا لشکر ہوگا، اور ایک دو دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا کہ سچا کون ہے۔ میرا باپ اس جنگ میں شہادت کی آرزو لے کر گیا ہے۔ میرا بھائی ابن الکوار کا مصاحب خاص ہے، اس نے 4 ماہ سے گھر کی صورت نہیں دیکھی۔ دردان کچھ سوچ کے بولا، لیکن اس میں فکر کی کیا بات ہے؟ تمہارے باپ اور بھائی جنگ میں شریک ہیں، تم نے تو سچے دین کا فرض ادا کر دیا۔ قطامہ کو غصہ آ گیا، اس نے بگڑ کر کہا، ارے دردان، دین کا حق ہر ایک پر ہوتا ہے، اگر تم لوگ میرے مہمان نہ ہوتے تو میں بھی اس جنگ میں شریک ہو کر شہادت کا مرتبہ حاصل کرتی۔ یہ سن کر شبیب بن نجدہ اور دردان کو پسینے چھوٹ گئے۔ وہ ابھی کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ قطامہ کی گرجدار آواز پھر بلند ہوئی۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا، شبیب بن نجدہ اور دردان، کان کھول کر سن لو، تم لوگوں کے ساتھ ہنسنا بولنا اور تمہاری بیجا شوخیوں اور شرارتوں کو نظر انداز کرنا میری مہمان نوازی کا ایک فریضہ ہے، لیکن قطامہ اتنی سست نہیں۔ قطامہ تک صرف وہی پہنچ سکے گا جس کے پنجوں میں شیر کی فولادی طاقت ہوگی اور جو خون کے دریا میں تیرنا جانتا ہوگا۔ قطامہ کو بزدلوں سے شدید نفرت ہے۔ قطامہ کی کھڑی کھڑی باتوں سے رنگ محفل بگڑ گیا۔ شبیب بن نجدہ اور دردان کے چہرے فق ہو گئے اور ان پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو کلکھیوں سے کچھ پیغام دیا۔
खतामा निहायत खामोशी मगर होशियारी से उनके इशारे देख और समझ रही थी। फिर शबीब एक अज़म के साथ उठा और बोला, खतामा, हम तुम्हारे ख्यालात की कदर करते हैं। तुम वाकई एक बहादुर लड़की हो और तुम्हें सिर्फ बहादुरों ही से मोहब्बत करनी चाहिए। अब तुम हमें इजाज़त दो ताकि हम जसर नहरवा की जंग में शरीक होकर तुम्हारे लगाए हुए बुज़दिली के इल्ज़ाम को धोने की कोशिश करें। जब शबीब और दरदार हथियार लगाकर और घोड़ों पर सवार होकर जसर नहरवा की तरफ रवाना हुए तो खतामा ने इत्मीनान का सांस लिया। उसने सोचा कि इनसे कम से कम पीछा तो छूटा। अगर ये दोनों जसर नहरवा की जंग में मारे गए तो मुझे 2 बुज़दिलों की सोहबत से निजात मिलेगी, और अगर ये फातेह होकर आए तो मैं इन शदाइयों से कोई और मुफीद काम लूंगी।